ایک صاحب میرے پاس آئے، روحانی آدمی تھے، روحانیت میں کافی وقت گزارا تھا انہوں نے، اچھا اسپرچل اورا تھا ان کا، اس لیے آئے تھے کہ مجھے اور روحانیت سیکھنی ہے اور مجھے مزید ترقی کرنی ہے، روحانی ترقی کرنی ہے، مجھے اور سیکھنا ہے تو مجھے اور سکھائیں، اس پرپز کے لیے آئے تھے۔ جو ہماری فرسٹ میٹنگ ہوئی تقریباً شاید 1 گھنٹے کی، جب ہماری بات چیت ہوئی تو وہ جب ان سے ان کا احوال گپ شپ پوچھی تو وہ اپنی گفتگو میں انہوں نے بہت زیادہ دفعہ یہ فکرہ یا اس طرح کے فکرے بولے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں بالکل صفر ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں زیرو ہوں، بالکل میں خاک ہوں، بالکل اس طرح کے فکرے انہوں نے بہت زیادہ اور بہت دفعہ بولے انہوں نے۔ تو میں نے پھر ساری بات کنکلوڈ کی روحانی توجہ نظر کرنے کے بعد، جب میں نے ان کو اسپرچل انالیسس دیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مزید روحانی ترقی اس لیے نہیں کر پا رہے کہ آپ یہ بار بار یہ فکرے پڑھتے ہیں، آپ یہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو بالکل زیرو ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں صفر ہوں بالکل، تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات کر دی، یہ تو عاجزی کی بات ہے، عاجزی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بالکل درست ہے، عاجزی پسند ہے، لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ جو کہنا چاہتے ہیں نا عاجزی کا اظہار کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، بات آپ کی ٹھیک ہے، اسپرچل نالج جتنا بھی ہو اس سے آگے بہت زیادہ نالج ہوتا ہے، یہ لمیٹڈ سا ہوتا ہے۔ آپ نے جب عاجزی کا اظہار کرنا ہو تو آپ یہ مت کہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کہیں سب اللہ کا فضل ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے، آپ کی اپنی اچیومنٹ نہیں ہے، آپ الفاظ چینج کر لیں کہ سب اللہ کا فضل ہے، اور یہ مت کہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں صفر ہوں۔ اس کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں صفر ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں بالکل نکما ہوں، یہ بار بار کہنے سے، بار بار کہنے سے انڈائریکٹلی ایک باریک چھوٹی سی لائن ہے کہ آپ کے اندر سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ بالکل زیرو ہیں، اور آپ کا سیکھنے کا عمل، گروتھ کا عمل بالکل سٹاپ ہو جاتا ہے اور زیرو ہو جاتا ہے، آپ اس سے آگے کچھ سیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے لائن بتائی ہے آپ کو کہ اپنے آپ کو یہ کہنے کے بجائے کہ جی مجھے کچھ نہیں آتا، آپ کہیں اللہ کا فضل ہے سب کچھ، تو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے نا، اور وہ واقعی ہی اللہ کا فضل ہے۔ تو اس نیگیٹو ورڈز کو پازیٹیو ورڈ سے چینج کر دیں تو ایک تو آپ کے لمیٹنگ بلیفس والے بیریئرز نہیں بنیں گے آپ کے اندر، دوسرا اللہ کا فضل ایک اتنی پازیٹیو ٹرم ہے کہ اللہ کا اور فضل آئے گا یہ بار بار کہنے سے۔ تو یہ آپ کو میں نے گروتھ کا راستہ دکھا دیا۔ جہاں تک عاجزی کی بات ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے۔ عاجزی کے بارے میں خاص طور پہ اسپرچویلٹی میں کہا جاتا ہے، ایک حکایت ہے کہ اللہ نے اپنے ایک نیک بندے سے کہا کہ اے میرے بندے، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے پاس وہ چیز لے کر آ جو میرے پاس نہیں ہے۔ بندے نے عرض کی باری تعالیٰ، ایسا کیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ ہر چیز کا تو مالک ہے، تخلیق کرنے والا ہے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ایسی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی جو تیرے پاس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے پاس عاجزی نہیں ہے۔ تو جس نے میرے تک آنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے، وہ عاجزی اختیار کرے تو اس کا میرے تک آنے کا سفر اچھا ہو جائے گا۔ تو عاجزی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن عاجزی کا اظہار آپ نے کیسے کرنا ہے، ورڈز میں نے آپ کو بتا دیے۔ اور ایک اور چھوٹی باریک سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اکثر عاجزی پریکٹس کرنے والوں کے اندر ایک چھوٹی سی شیطانی چال آ جاتی ہے، ایک نفسیاتی رکاوٹ آ جاتی ہے، جس کو بعض لوگ ایک ٹرم، ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، عاجزی کا تکبر۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے عاجز لوگ ہیں، ہم بڑے عاجز لوگ ہیں، وہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ عاجزی کا تکبر بھی نہیں آپ کے اندر آنا چاہیے، اور عاجزی کو پازیٹیو ورڈنگ کے ساتھ آپ نے پریکٹس بھی کرنا ہے، اور اس کو اللہ کا فضل قرار دینا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ آگے بہت راستے ہیں، بہت علم ہے آگے جو آپ نے سیکھنا ہے، اور آپ نے سیکھتے چلے جانا ہے۔ تھینک یو۔